بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے وہ صرف یورپ اور امریکہ تک اور وہاں پہ بھی بہت محدود تھی، اس وقت ایک وہاں کے سیلز ٹرینر ٹام ہاپکنس امریکہ میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، دا آفیشیل گائیڈ ٹو سکسیس، جو میں نے پڑھی اور مجھے بے پناہ اس نے متاثر کیا۔ اس میں ایک انہوں نے آرٹیکل لکھا، دا گرین گراسرز اینڈ ماؤنٹین کلائمبرس۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا بینیفیشل ہے، بڑا یوزفل ہے، بڑا ایسی ایک انہوں نے اس میں بات کہی کہ جو ہر ایک سنجیدہ سکسیس سیکر کے لیے، ہر ایک اس بندے کے لیے کہ جو سنجیدگی سے کامیابی کے حصول کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، گرین گراسرز اینڈ ماؤنٹین کلائمبرس۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ذہن کے اندر کوئی آئیڈیا آتا ہے کہ بھائی ہم اس انداز کے اندر کام کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں، یا ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے، کوئی ٹپ ہمیں ملتی ہے کہ جی اس انداز کے اندر آپ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ ہم ذرا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ترغیب مل جاتی ہے، ترغیب میں آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے یہاں پہ تو بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت صبر کرنا پڑے گا، اور ہمیں نتائج کے بارے میں بھی زیادہ ہم پر امید نہیں ہوتے کہ میں مطلوبہ نتائج حاصل کر لوں گی، اور اس طرح کے خیالات ہمیں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے ہم موٹیویٹڈ تھے، اب ہم ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم پرسویڈ ہوئے تھے، اب ہم ڈسویڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہمیں اس کے اندر کامیابی نظر آ رہی ہوتی تھی، اب ہمیں ناکامی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ناکامی اس وجہ سے کہ جتنی محنت ہمارے ذہن کے اندر تھی شاید اس سے کہیں زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جی کام کرنا پڑے گا، اور صبر و تحمل سے کام کرنا ہوگا، فیتھ اس کے اندر رکھنا ہوگا، جان مار کے کام کرنا ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں ذرا ڈس ہرٹ کرتی ہیں، لیکن ڈس ہرٹ کرتی کس کو ہیں؟ یہ صرف اسی کو ڈس ہرٹ کرتی ہیں کہ جو گرین گراسر ہوتا ہے، ماؤنٹین کلائمبر کو یہ ڈرا نہیں پاتی۔ ماؤنٹین کلائمبر جو ہے وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس ٹرم کو تھوڑا اگر میں ڈیفائن کر دوں، گرین گراسر اور ماؤنٹین کلائمبر جو ہے یہ کیا کیا ہیں؟ ایک انسان جو ہے وہ کسی
چرنے والے اینیمل کی طرح ایک جگہ پہ چر رہا ہوتا ہے تو سامنے اس کو ذرا دور ایک جگہ نظر آتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ گھاس زیادہ گھنی ہے، تو یہ اس کو چھوڑ کے وہاں چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ ابھی ذرا ہی دیر بھی نہیں گزرتی تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ گھاس تو یہاں بھی اتنی گھنی نہیں ہے، لیکن ذرا دور فلاں جگہ پہ جو گھاس ہے وہ زیادہ گھنی ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ پھرتا رہتا ہے، گریزنگ بہت کم کرتا ہے، اور ٹائم کی ویسٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ماؤنٹین کلائمبر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جانا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں محنت کروں گا، مجھے بہت ساری، میں اگر محنت کرتی رہوں گی تو ہی میں آگے بڑھ سکوں گی، وگرنہ میں رک جاؤں گی اور میں آگے بھی نہیں بڑھ پاؤں گی۔ اور یہ کہہ لیں کہ جی ان کا ایک مصمم ارادہ ہوتا ہے، ان کی ایک فرم کمٹمنٹ ہوتی ہے، ان کا ایک ریزولوشن ہوتا ہے، ان کا ایک مصمم اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہم کام کریں گے، ہم محنت کریں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری محنت کے اندر، ہمارے کام کے اندر برکت ڈالیں گے، ہم انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ٹھہریں گے۔ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے، یہ ان کا طرز فکر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کام کو جاری ہی رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کام کیے بغیر، مسلسل محنت کیے بغیر، ہارڈ ورک کیے بغیر، پیشنس کے بغیر ترقی کا حصول جو ہے، اور کسی اعلیٰ مقصد کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور یہ اسے ممکن بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اس کو ممکن بنانے کی ہر ایک ممکن کوشش کرتے ہیں، اور بالآخر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی محنتوں کا ان کو صلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو ماؤنٹین کلائمبر ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو گرین گراسر ہے وہ یہاں پھر وہاں پھر یہاں کی گھاس چیک کر، وہاں کی گھاس چیک کر، یہاں پہ گھاس چیک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے مقاصد کو، وہ اپنی ڈیسٹینیشن کو، وہ اپنے طرز عمل کو، وہ اپنے پروجیکٹس کو بدلتے رہتے ہیں، اور ایک پروجیکٹ کے اوپر کچھ وقت کے لیے کام کرتے ہیں، ٹائم کی اور محنت کی اور توانائیوں کی اور فائنانشیل ریسورسز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک طویل محنت کرنا پڑے گی، جس محنت سے وہ گھبراتے ہیں، اور اس کام چوری کی بدولت، اور وہ اس کام کو ابینڈن کر دیتے ہیں، وہ اس کو ترک کرتے ہیں، اور کسی اور منصوبے کے اوپر جو ان کو ابتدا کے اندر آسان نظر آتا ہے، اس منصوبے کے اوپر وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ ہی وقت کے بعد، کچھ ہی سرمایہ انویسٹ کرنے کے بعد، کچھ ہی محنت کے بعد، کچھ ہی انتظار کے بعد ان کو پھر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ بہت محنت کرنا پڑے گی، یہاں پہ بہت انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر اس محنت سے بچتے ہوئے، اس انتظار سے بچتے ہوئے وہ اس پروجیکٹ کو بھی ابینڈن کر کے اور اس کو بھی ادھورا چھوڑنے کے بعد ایک نئے پروجیکٹ کی تلاش کے اندر نکل پڑتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس طریقہ کار پہ چلتے ہوئے وہ اپنا ٹائم برباد کرتے رہتے ہیں اور اپنی محنت برباد کرتے رہتے ہیں، اور کسی اور کو نہیں، اپنی ذات کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ کام چوری کا ایٹیچیوڈ جو ہے، کہ شرکنگ ایٹیچیوڈ جو ہے، وہ ایک انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا، اور کسی بھی ڈیسٹینیشن کے اوپر، کسی بھی منزل کے اوپر، کسی بھی قابل ذکر مقام کے اوپر ایک انسان کو لے کر نہیں جاتا۔ اور بات صرف اتنی ہے کہ آج ہم نے ایک بات کا عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد اگر ہمارا پہلے سے یہ رویہ ایک گرین گراسر کا رویہ تھا بھی، تو آج کے بعد ہم ایک گرین گراسر کا رویہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم ایک
ایک ماؤنٹین کلائمبر کا رویہ ایڈاپٹ کریں گے، اور یہ ماؤنٹین کلائمبر کا رویہ جو ہے ہمیں کامیابی کی طرف، ہمیں کامرانی کی سمت میں اور ہمیں سکسیس سیکر بنائے گا، اور ہمیں ایک جینون پرسن جو اپنی اچیومنٹ کی خاطر مسلسل کام کرنے والا اور مسلسل محنت کرنے والا اور مسلسل آگے بڑھنے والا انسان بناتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔